بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج آپ حضرات کو جعلی جن نکالنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح جعلی جنات نکالتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر نہیں کرتے، یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں پر دو قسم کے جنات آتے ہیں، ایک اصلی ایک نقلی، اور میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اصلی جنات کو نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نقلی جنات کو نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ اصلی جن یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی برکت سے وہ چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یا مسلمان ہو جن تو قرآن کے ادب اور احترام میں چھوڑ دیتا ہے، تب بھی نہ جائے تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں ان جنات کو قید کر دیتے ہیں، جلاتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، کسی بھی طرح سے بہرحال اصلی جن نکل جاتا ہے۔ نقلی جن کو نکالنا بہت مشکل کام ہے، اور الحمدللہ ہمارے وطن میں پاکستان میں نقلی جنات بھی بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جاہلیت زیادہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے KPK میں، بلوچستان میں یا دیہاتی علاقوں میں کہ وہاں پر تعلیم کا فقدان ہے، وہاں پر ہمارے لوگ اس طرح کے سلسلے رکھتے ہیں، مسئلے مسائل رکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جنات کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ جنات کا ڈرامہ آدمی بھی کرتا ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ زیادہ تر 90% عورتیں کرتی ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ میں KPK میں گیا، ایک ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ایک علاقہ ہے درہ زندہ، تو وہاں پر مجھے لے کر گئے کہ خاتون کے ساتھ جنات کا معاملہ ہے، لیکن کہا حضرت صاحب کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کے جن نکال سکے۔ ارے بھائی ایسا کیا ہو گیا جن کو؟ کہا جو بھی عامل آتا ہے اس کو مارتا ہے یہ جن، کوئی بلاک ہو، کوئی اینٹ ہو، پتھر ہو، ڈنڈا ہو، جو بھی آئے اس جن کو، اس خاتون میں حاضری ہوتی ہے، یہ خاتون مارتی ہے اس کو، جتنے عامل آئے وہ زخمی ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کہا اب نابینا آدمی ہے، اپنی جان کی پرواہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جن نکالوں گا، اللہ نے چاہا یہ جن مجھے تکلیف نہیں دے گا، آپ مریض کو لائیں۔ اچھا وہ ڈر رہے تھے، کپ کپا رہے تھے، تو دیکھا کہ معذور آدمی ہے، اپنی پروٹیکشن بھی نہیں کر سکتا، تو مجھے سامنے لانے میں ڈر رہے تھے۔ اللہ کا نام لے کر میں ان کے سامنے گیا، اور وہ خاتون جیسے آئی، آنے کے ساتھ ہی اس نے کیا کیا کہ دوپٹہ میرے پاؤں میں رکھا۔ وہ جن کا جو سلسلہ تھا، جن بھی حاضر ہو گیا، گویا کہ جن نے آ کے میرے پاؤں میں دوپٹہ رکھا کہ بھائی آپ کی ضرورت تھی، میں آپ کو ہی تلاش کر رہا تھا، آپ ہی میرا کوئی مسئلہ حل کریں گے۔ اچھا اس جن نے کہا کہ یہ عامل صاحب جو ہے نا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اور یہ وہ ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں سے ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، آپ لوگ جاؤ، بس میں اسے ایک دو بات کرتا ہوں۔ اچھا وہ لوگ تھوڑے دور ہوئے تو اس خاتون نے، اس بیچاری نے باتیں کی، روئی، بہت زیادہ گڑ گڑائی۔ اس نے اپنی اصلیت بتائی کہ میرے 5-6 بھائی ہیں، سب شادی شدہ ہیں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میرے بھائیوں کو میری شادی کی پرواہ نہیں ہے، ماسیوں کی طرح گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، بھائیوں کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ماں باپ فوت ہو گئے، میرے نکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کہا قاری صاحب، مولوی صاحب آپ بتائیں، ڈرامہ نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ کہ اب آپ آئیں، اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا آپ کو واسطہ، کہ آپ ان کو کہیں میری شادی کروائیں، یہ جن ون کچھ بھی نہیں ہے، جن نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں، قسم کھائیں، آپ کی شادی ہو جائے پھر تو یہ جن نہیں آئے گا۔ اس خاتون نے قرآن پر ہاتھ رکھا کہ اس قرآن کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر یہ شادی کرا دیں تو یہ جن دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں نے گھر والوں کو بلایا، کہا کہ یہ جن بڑا خطرناک ہے، کنواری لڑکیوں پہ آتا ہے، اگر آپ شادی کروائیں گے تو یہ جن چھوڑ کے چلا جائے گا، اگر شادی نہیں کروائیں گے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جن کوئی آپ کو یا اس لڑکی کو جانی نقصان دے۔ کہا نہیں آپ علاج کریں، ہم پیسے دیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی میرے بس میں اس کا علاج ہے ہی نہیں، اس کا علاج صرف شادی کرنا ہے، میں کان پکڑتا ہوں، بھائی علاج میں نہیں کر سکتا، ہاں علاج کروں گا، بندش کر دوں گا، دوبارہ نہ آئے، لیکن شادی کرانی پڑے گی آپ کو۔ گھر میں میٹنگ بیٹھی کہ ہم رشتہ کہاں سے لائیں، رشتہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس گھر والوں میں سے ایک ان کا کزن نکلا، بولا ہم شادی کرے گا، اس کے چچا کا بیٹا ہم شادی کرے گا۔ میں نے کہا الحمدللہ بھائی آپ شادی کریں گے، بہت بڑی نیکی ہوگی، سعادت ہوگی۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اس بیٹی کا، بہن کا جن ختم ہو گیا، آج تک وہ جن دوبارہ واپس نہیں آیا۔
یہ ایک مثال دی الحمدللہ. اس طرح سینکڑوں بیٹیوں کی میں نے شادیاں کروائی ہیں، لیکن گھر والے ظالم ہیں. میں کیا کہوں، میرے ذہن میں میری زبان پر سخت الفاظ آتے ہیں. بےغیرت لوگ ہیں اسے، بے حیا لوگ ہیں اسے. وہ بھائی ڈوب مرے جن کی بہنیں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، خود شادی شدہ ہو کے خود بچوں والے ہو گئے، ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، لیکن بےغیرتوں کو اپنی بہنوں کی شادی کی فکر نہیں ہے. ایسی بہنیں پھر جن کا ڈرامہ نہ کریں تو پھر کیا کریں آپ بتائیں. تو ایسا ظلم نہ کیا کریں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ. اللہ کی عدالت کا بھی سوچیں. اللہ کی عدالت میں آپ کیا جواب دیں گے، اللہ کے پاس آپ کیا جواب دیں گے. بعض اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی پھر بھی جن آتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بغیر کسی وجہ کے جو جن آئے اس کو کیسے نکالا جائے. اس کی بہت سی ٹپس ہیں اور بہت سی ٹرکس ہیں. میں آپ کے سامنے 2 ٹپس اور ٹرکس بیان کرتا ہوں. ساری چیزیں یوٹیوب پر بیان نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں خاص شاگردوں کے لیے ہوتی ہے، اور کہتے ہیں استاد ساری استادی نہیں دیتا، کچھ چیزیں چھپا کے بھی رکھنی پڑتی ہیں. صرف میں آپ کو 2 بتا دیتا ہوں. ایک خاتون کے ساتھ جنات کا اثر تھا. وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ خاتون اردو نہیں جانتی تھی، میں پشتو نہیں جانتا تھا. اب میں اس کو بٹھا کے کہوں، سر پہ ہاتھ رکھوں کہ بیٹی آپ ڈرامہ کر رہی ہیں، آپ نہ کریں، آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے، آپ اپنا مسئلہ بتائیں. میں اس کو قسم دیتا، یقین دلاتا کہ میں آپ کا معاملہ حل کروا دوں گا، ابھی ڈرامہ ختم کریں. تو انشاءاللہ وہ ڈرامہ ختم ہو سکتا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی مجھے پشتو نہ آئے، اس کو اردو نہ آئے. اب آپ بتاؤ میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی اس کا جن کل نکلے گا، آج نہیں نکلے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کل میں پانی کی بوتل لایا، خاتون کو سامنے بٹھایا اور ایک ٹرانسلیٹر کو بٹھایا کہ میں جو اردو میں بولوں گا اس کا ٹرانسلیٹ کر کے پشتو میں اس کو بتانا. کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ پانی کی بوتل لایا ہوں. انہوں نے بتایا بھائی یہ پانی کی بوتل لایا ہوں. میں نے کہا اس پانی کی بوتل کے اندر میں نے بکرے کا پیشاب ڈالا ہوا ہے. انہوں نے اس خاتون کو بتایا کہ اس کے پانی کی بوتل میں بکرے کا پیشاب ڈالا ہوا ہے. میں نے کہا جن یہ بڑا خطرناک ہے، یہ جن قرآنی عمل سے نہیں نکلتا. اس کا جن نکالنے کے لیے بکرے کے پیشاب میں اور اس پانی پر میں نے منتر پڑھا ہے، جادو پڑھا ہے، کالا جادو پڑھا ہے، اس کے اوپر میں نے دم کیے، جادو کا کیا ہے. یہ جن قرآنی عمل سے نہیں جائے گا. انہوں نے کہا بتایا اس کو کہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جن جو ہے بڑا خطرناک ہے، کالے جادو سے جائے گا، سفلی سے جائے گا، اس لیے کہ بکرے کے پیشاب میں انہوں نے عمل کیا ہے. یہ سارا خاتون کو بتا رہے ہیں. تو پھر آخر میں نے کہا کہ آج انشاءاللہ آج کے بعد یہ جن نہیں آئے گا، لیکن جب یہ جن اس کے اوپر آئے تو 2 قطرے اس پیشاب کے، اس پانی کے اس کے منہ میں ڈالنا، یہ دوبارہ جن زندگی میں نہیں آئے گا. انہوں نے اس کو بتا دیا. اب وہ بوتل ان کو میں نے کہہ دیا کہ رکھ دو گھر میں. بوتل اب گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. اچھا 1-2 بار ہوا، تھوڑا جھٹکا پڑا، گھر والے بھاگتے، وہ بوتل لاؤ بوتل لاؤ، بوتل جب تک آتی جن بھاگ جاتا. 1-2 بار دیکھا کہ یہ ظالم لوگ یہ مجھے پلا کے چھوڑیں گے. حالانکہ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا، سادہ پانی تھا، کوئی اس میں پیشاب وشاب نہیں تھا. اور الحمدللہ یہ گندا کام میں نہیں کر سکتا تھا، نہ کرتا ہوں، نہ کیا ہے، نہ اللہ کبھی کروائے. اس پر ایک نفسیاتی پریشر رکھنا تھا. تو اس ڈر کے اندر اس خاتون نے دوبارہ ڈرامہ نہیں کیا. وہ ڈر گئی کہ اگر میں نے ڈرامہ کیا تو واقعی مجھے بکرے کا پیشاب نہ پلا دیں. ایک تو یہ ٹرک میں نے استعمال کی تھی. دوسرا عام طور پر جو کرتا ہوں، جو آپ کو بتاتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں. مریض کو سامنے بٹھایا، کہا کہ بھائی آپ پر جنات کا اثر ہے، میں آپ پر دم کرتا ہوں، جن کو حاضر کروں گا. جن کو حاضر کیا، اپنا دم کیا، حاضر ہو گیا. جن سے باتیں کی، پتہ چل گیا جن کے مطالبات کیا ہیں. دم کیا کیا، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 پڑھ کے دم کر دیا. اب جن حاضر ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جعلی جن ہے. آپ کیا کرتے ہیں، مریض کو سامنے بٹھایا، کوئی قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے دم کیا، جن حاضر ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل جن ہے کہ نقل جن ہے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، پاور دی ہے، علم دیا ہے، تو آپ کے ٹپس اور ٹرکس لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ویسے بتا سکتے ہیں کہ اس پہ جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو یہ میری ایک ٹرک استعمال کریں. مریض کو بٹھائیں کہ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 شو کر کے ٹائٹ والا دم کریں. آواز ایسی نکلے یہاں سے انڈیا تک آواز جانی چاہیے. یہ شف شف کام کرتی ہے. شف شف سرکار والی شف والی چاہیے. اب تو شف کریں، ایسی گرج کے ساتھ اس کے دم کریں، پھونک ماریں، شف کریں، اس کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب نے بڑا ٹائٹ والا دم. پھر جن آئے گا. آپ پھر جن سے پوچھو کیا مسئلہ ہے.
پھر وہ جن سارے راز کھولے گا کہ اس کا میاں اس کو پیسے نہیں دیتا، ہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا میاں اس کی بہن کے گھر پہ جاتا ہے، اس کی بہن جادو کرتی ہے، اس کی بہن نے مجھے بھیجا ہے، یہ اس طرح لڑاتی ہیں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں میں آپ کو، یہ خواتین جنات کا ڈرامہ کرتی ہیں، یہ ساری بیچاریاں غلط نہیں ہوتی، مظلوم ہوتی ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ مظلوم آدمی جس کا مفہوم ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے۔ کوئی غلط کام انسان سے ہو جائے، عام آدمی غلط کام کرے تو اس کی زیادہ گرفت ہوتی ہے، لیکن مظلوم کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں۔ مظلوم یہ نہ کرے تو پھر کیا کرے، کہاں جائے؟ میں نے آپ کو بات کہی نا کہ شوہر اگر بیوی کو خرچہ نہ دے تو عورت کیا کرے اپنا حق لینے کے لیے؟ اگر بھائی بہنوں کی شادی نہ کرے تو بہن کیا کرے؟ باپ بیٹی کی شادی نہ کروائے تو بیٹی کیا کرے؟ پھر جن ہی آئے گا بھائی، جن ہی آئے گا۔ تو اس طرح کے جنات سے بچانا ہے تو کچھ احساس اپنے اندر پیدا کریں، بہنوں بیٹیوں کے معاملات پر توجہ بھی دیں، اور عامل حضرات کے لیے تدابیر بتائی ہیں، اور خدا را میری ان تدابیر کو غلط استعمال نہ کریں، فائدے کے لیے کریں۔ آپ کو معلوم ہو جائے اس بہن بیٹی کے ساتھ جنات کا معاملہ ہے تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے لیے دعا کریں کہ میں آپ کے لیے اچھے اچھے وظائف اور اچھی اچھی ٹپس اور ٹرکس آپ کو بتا سکوں تاکہ فراڈی لوگوں سے آپ بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔